بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 53۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو گوشت فند قربانی میں ہونا چاہیں، قربانی کے جانور کا مکمل ہونا یہ ہے کہ اس کے کان اٹھے ہوئے ہوں یعنی کٹے ہوئے نہ ہوں، اور اس کی آنکھیں صحیح و سالم ہوں۔ اگر کان اور آنکھیں سالم ہیں تو قربانی بھی سالم اور ہر طرح سے مکمل ہے، اگرچہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اور ذبح کی جگہ تک اپنے پیر کو گھسیٹ کر پہنچے۔ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس خطبہ میں منسک سے مراد ذبح کی جگہ ہے۔ خطبہ نمبر 54۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح بے تحاشا میری طرف لپکے جس طرح پانی پینے کے دن وہ اونٹ ایک دوسرے پر ٹوٹتے ہیں کہ جنہیں ان کے ساربان نے پیروں کے بندھن کھول کر کھلا چھوڑ دیا ہو، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یا تو مجھے مار ڈالیں گے یا میرے سامنے ان میں سے کوئی کسی کا خون کر دے گا۔ میں نے اس امر کو اندر باہر سے الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی صورت نظر نہ آئی، یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکام سے انکار کر دوں، لیکن آخرت کی سختیاں جھیلنے سے مجھے جنگ کی سختیاں جھیلنا سہل نظر آیا، اور آخرت کی تباہیوں سے دنیا کی ہلاکتیں میرے لیے آسان نظر آئیں۔ خطبہ نمبر 55۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صفین میں حضرت کے اصحاب نے جب اذن جہاد دینے میں تاخیر پر بے چینی کا اظہار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ پس و پیش کیا اس لیے ہے کہ میں موت کو ناخوش جانتا ہوں اور اس سے بھاگتا ہوں، تو خدا کی قسم مجھے ذرا پرواہ نہیں کہ میں موت کی طرف بڑھوں یا موت میری طرف بڑھے۔ اور اس طرح تم لوگوں کا یہ کہنا کہ اہل شام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھ شبہ ہے، تو خدا کی قسم میں نے جنگ کو ایک دن کے لیے بھی التوا میں نہیں ڈالا، مگر اس خیال سے کہ ان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میری وجہ سے ہدایت پائے اور اپنی چند حیائی ہوئی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی دیکھ لے، اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زیادہ پسند ہے، اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال یہ خود ہوں گے۔ خطبہ نمبر 56۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور چچاؤں کو قتل کرتے تھے، اس سے ہمارا ایمان بڑھتا تھا، اطاعت اور راہ حق کی پیروی میں اضافہ ہوتا تھا، اور کرب و الم کی سوزشوں پر صبر میں زیادتی ہوتی تھی، اور دشمنوں سے جہاد کرنے کی کوششیں بڑھ جاتی تھیں۔ جہاد کی صورت یہ تھی کہ ہم میں کا ایک شخص اور فوج دشمن کا کوئی سپاہی دونوں مردوں کی طرح آپس میں بڑھتے تھے اور جان لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے تھے کہ کون اپنے حریف کو موت کا پیالہ پلاتا ہے۔ کبھی ہماری جیت ہوتی تھی اور کبھی ہمارے دشمن کی، چنانچہ جب خداوند عالم نے ہماری نیتوں کی سچائی دیکھ لی تو اس نے ہمارے دشمنوں کو رسوا و ذلیل کیا اور ہماری نصرت و تائید فرمائی، یہاں تک کہ اسلام سینہ ٹیک کر اپنی جگہ پر جم گیا اور اپنی منزل پر برقرار ہو گیا۔ خدا کی قسم اگر ہم بھی تمہاری طرح کرتے تو نہ کبھی دین کا سکون گرتا اور نہ ایمان کا تنا برگ و بار لتا،
خدا کی قسم تم اپنے کیے کے بدلے میں دودھ کے بجائے خون دو گے اور آخر تمہیں ذلت و ندامت و شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل یوں ہے کہ جب محمد ابن ابی بکر شہید کر دیے گئے تو معاویہ نے عبداللہ ابن عامر حضرمی کو بصرہ کی طرف بھیجا تاکہ اہل بصرہ کو پھر سے قتل عثمان کے انتقام کے لیے آمادہ کرے، چونکہ بیشتر ابالی بصرہ اور خصوصاً بنی تمیم کا طبعی رجحان حضرت عثمان کی طرف تھا، چنانچہ وہ بنی تمیم ہی کے ہاں آ کر فروکش ہوا۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ والی بصرہ عبداللہ ابن عباس زیاد ابن عبید کو قائم مقام بنا کر محمد بن ابی بکر کی تعزیت کے لیے کوفہ گئے ہوئے تھے۔ جب بصرہ کی فضا بگڑنے لگی تو زیادہ نے امیر المومنین کو تمام واقعات سے اطلاع دی۔ حضرت نے کوفہ کے بنی تمیم کو بصرہ کے لیے آمادہ کرنا چاہا مگر انہوں نے چپ سادھ لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ امیر المومنین نے جب ان کی اس کمزوری و بے ہمیتی کو دیکھا تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہم تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہونے والے ہمارے ہی بھائی بند اور قریبی عزیز ہوتے ہیں، بلکہ جو حق سے ٹکراتا تھا ہم اس سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اگر ہم بھی تمہاری طرح غفلت و بے عملی کی راہ پر چلتے تو نہ دین کی بنیادیں مضبوط ہوتیں اور نہ اسلام پروان چنانچہ اس جھنجھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عین ابن سبعیہ تیار ہوئے مگر وہ بصرہ پر پہنچ کر دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت نے جاریہ ابن قدامہ کو بنی تمیم کے 50 افراد کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے اپنے قوم کے قبیلے کو سمجھانے بجھانے کی سر توڑ کوششیں کی مگر وہ راہ راست پر آنے کے بجائے گالم گلوچ اور دست درازی پر اتر آئے تو جاریہ نے زیاد اور بنی عزو کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ ان کے پہنچتے ہی ابن حضرمی اپنی جماعت کو لے کر نکل آیا۔ دونوں طرف سے کچھ دیر تک تلواریں چلتی رہیں، آخر ابن حضرمی 70 آدمیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اور سبیل سعدی کے گھر میں پناہ لی۔ جاریہ کو جب کوئی چارہ نظر نہ آیا تو انہوں نے اس کے گھر میں آگ لگوا دی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ سراں سیما ہو کر بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے مگر فرار میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ دیوار کے نیچے دب کر مر گئے اور کچھ قتل کر دیے گئے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف اور مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔